اس کے بعد علامہ موصوف نے آیت کی دلالت اور اس کے مفہوم پر روشنی ڈالتے ہوئے بعض علماء شافعیہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ آیت شریفہ اس بات کی دلیل ہے کہ اہل بیت اطہار علیہم السلام سرچشمہ فضائل و کمالات ہیں، اور ان کے علاوہ جہاں بھی کوئی کمال پایا جاتا ہے سب انہی کا صدقہ اور طفیل ہے۔ جس طرح کہ غلام آقا کے ساتھ شریک منزل رہتا ہے، یہ ہستیاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواص، وارث، خلیفہ اور قرآن کے ہمسر و ہم زبان ہیں۔ ان کے فضائل میں ان کا کوئی شریک اور حصے دار نہیں ہے۔ ان کے جیسا شرف نہ آل عباس کو حاصل ہوا اور نہ آل جعفر کو، بلکہ حد یہ ہے کہ اولاد علی میں بھی اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہا کے علاوہ کسی کو یہ شرف و کمال حاصل نہیں ہوا۔ اس کے بعد علامہ موصوف نے علامہ سمہودی کے حوالے سے آیت کے معنی و مفہوم کے بارے میں ایک طویل تحقیق درج کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آیت کریمہ میں تقریباً 15 خصوصیات پائی جاتی ہیں، اور ہر خصوصیت عظمت و فضیلت اہل بیت علیہم السلام کی ایک مستقل دلیل ہے۔ آیت کا آغاز لفظ انما سے ہوا ہے، جس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ نے اپنے ارادے کو ان کی طہارت میں منحصر کر دیا ہے، اور یہ ان کے سرچشمہ خیر و برکت ہونے کی بہترین دلیل ہے۔ پروردگار عالم نے یہ اہتمام صرف انہی کے فضائل کے بیان کے لیے کیا ہے، اس کے علاوہ یہ اہتمام کسی اور مقام پر نظر نہیں آتا۔ مصدر تطہیر کا ذکر کر کے بات میں مزید زور پیدا کیا گیا۔ تطہیرن کو نکرہ استعمال کر کے یہ اظہار کیا گیا ہے کہ یہ طہارت عظیم قسم کی طہارت ہے جس کا قیاس عام طہارتوں پر نہیں کیا جا سکتا۔ پیغمبر اکرم کا ان ہستیوں کو اہل بیت کہہ کر دعائے تطہیر کرنا اس بات کی علامت ہے کہ ارادہ الہی کے ساتھ مدعائے پیغمبر خدا بھی کام کر رہا ہے، اور سب کو فضائل اہل بیت علیہم السلام کے نشر کی فکر ہے۔ ابو سعید خدری کی روایت کی بنا پر آیت میں خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل ہیں، جو اہل بیت علیہم السلام کی عظمت کی مزید دلیل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت علیہم السلام کے حق میں برکات و رحمت اور صلوات و مغفرت کی دعا کی ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہی ہستیاں صاحبان تطہیر ہیں، اور صاحبان تطہیر کے علاوہ کوئی ان دعاؤں کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر دعا میں اپنے آپ کو بھی شامل رکھا ہے، تاکہ اس سے اہل بیت علیہم السلام کی شرف و فضیلت میں برابری کا بھی اندازہ ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام دعا میں جناب ابراہیم علیہ السلام پر نزول رحمت کا بھی ذکر کیا ہے، جو اہل بیت علیہم السلام کے وارث ابراہیم اور ہم رتبہ ابراہیم ہونے کی دلیل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صلوات کے لیے دعا کرنا دلیل ہے کہ اہل بیت علیہم السلام مستحق صلوات ہیں، اس لیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا رد نہیں ہوتی۔ انہم منی وانا منہم ایک اشارہ ہے کہ اہل بیت علیہم السلام جملہ مراتب فضل و کمال میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شریک ہیں۔ ارادہ تطہیر اور اذہاب رجس ایک مستقل دلیل ہے کہ اہل بیت علیہم السلام آخرت میں بھی آتش جہنم سے مکمل طور پر محفوظ ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزانہ صبح در خانہ زہرا علیہ السلام پر آ کر سلام کرنا ایک اشارہ ہے کہ جن کا مرتبہ بلند تر ہوتا ہے ان کا کردار بھی بلند تر ہونا چاہیے، اور اہل بیت علیہم السلام ایسے ہی ہیں۔ حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے بارے میں یہ فرمانا کہ اللہ نے مجھے بہترین گھرانے میں رکھا ہے، خود اہل بیت علیہم السلام کے بہترین افراد ہونے کی دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طہارت و کمال مساوات کا اعلان کر کے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ اہل بیت علیہم السلام پر صدقہ حرام ہے، اس لیے صدقہ ہاتھوں کے میل کی طرح مال کا میل ہوتا ہے، جو اہل تطہیر کے شایان شان نہیں ہے۔